السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے محمد علی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹی پی ایس۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مشہور زمانہ اسلامک اسکالر علامہ محمد طارق قادری۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ علامہ صاحب کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ جو ہیں ایک بہت بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں نابینا بچوں کا۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک مسجد چلانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور علامہ صاحب مسجد کے ساتھ ساتھ ایک مدرسہ بھی دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی کے تعاون سے، جو نابینا بچوں کا ہے۔ علامہ صاحب، یہ سویڈن میں جو جھالانہ حرکت کی گئی ہے قرآن شریف کے حوالے سے، بے حرمتی جو کی گئی ہے، یہ ہر 2-3 سال بعد یہ کیوں کرتے ہیں اس طرح سے؟ یا تو ہم مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، یا پھر اس کا کیا ریزن ہے؟ آپ ہمیں ذرا یہ بتائیں کیوں کی جاتی ہے یہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے حساس موضوع پر ہی پہلا سوال آپ نے کیا ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی کے حوالے سے۔ اس پر کچھ کلام کریں، اس پر کوئی گفتگو کریں۔ سب سے پہلے تو یہ بڑا سخت یعنی مذمتی عمل یہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے جس عمل کی اتنا کم ہے۔ اور اس وقت پورا عالم اسلام جو ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی جو سویڈن میں ہوئی ہے اس کے حوالے سے کرب میں، اضطراب میں پورا عالم اسلام جو ہے وہ مبتلا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگی میں تو کم از کم ایسے معاملات سے جو ہے، اور ایسے کرب والے معاملات، ایسے اضطراب والے معاملات اور مقدسات اسلامیہ کی جس طرح سے توہین کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو یہ سویڈن کا واقعہ، اس پر جو ہے وہ پورا عالم اسلام اس کی مذمت بھی کر رہا ہے اور اس پر احتجاج بھی کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج ایک مثبت انداز میں اور اس کی مذمت کرنا یہ بنتا بھی ہے، بالکل، کیونکہ جب فطرت کے خلاف اور دین کے خلاف اور انسان کی سوچ کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے اور اس انسان میں غیرت موجود ہے، تو وہ لازمی طور پر اپنی غم و غصے کا اس پر اظہار کرے گا۔ بے شک۔ تو جن چیزوں کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری اور طبعی طور پر اپنے بندوں میں، اپنی مخلوق میں رکھی ہے، اس میں سے ایک محبت جو ہے وہ اپنے دین کی محبت بھی ہے۔ بالکل۔ اور بالخصوص مسلمان جو ہے وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے دین سے محبت کرتا ہے، بے شک، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ بالکل۔ اور یہ صرف اسلام ہی نہیں، دیگر بھی جتنے مذاہب کے لوگ ہیں وہ یقیناً اپنے جو دینی معاملات ہیں اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسلام سے وابستہ لوگ بھی اپنے دین سے محبت کرتے ہیں، اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں پوری دنیا میں، ان مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اسلام اس پر یہ نظریہ دیتا ہے کہ ہر کوئی اپنے دین سے محبت کرنے والا وہ اپنی حد کو قائم رکھے، اور حد یہ ہے کہ اپنے دین کے مقدسات کے تحفظ کے لیے دوسرے کے دین کے مقدسات کا احترام کرے۔ بے شک۔ اب اگر کسی کے دین کے مقدسات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، جیسے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی، یہ فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا، یہ 2023 کے فرسٹ میں بھی یہ یورپ کے تقریباً 3 سے 4 ممالک کے اندر قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ اس سے پہلے ڈنمارک میں جو گستاخانہ خاکوں کا سلسلہ چلا، تو یہ اس طرح سے معاملات تقریباً جو ہے وہ سال بھر میں کہیں نہ کہیں ضرور وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو اس پر احتجاج کرنا، اس کی مذمت کرنا، یہ ہر مسلمان کا حق بھی ہے کہ ایک مہذب انداز میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، اور یہ اس لیے کہ ہر کوئی اپنے دین سے محبت کرتا ہے اور دین سے محبت ہونی بھی چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جتنا مسلمان اپنے دین سے محبت کرتا ہے تو یقیناً ہر مذہب والا اپنے دین کو فالو بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ اتنی محبت جتنی مسلمان کرتا ہے اتنی کوئی بھی نہیں کرتا، بے شک، بالکل صحیح۔ کیونکہ یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور یہ آخری دین ہے، اور یہ آفاقی دین ہے، حقائق پر مبنی یہ دین ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو
اب اس کا جو ریزن ہے، دوسرا ٹاپک اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ بالکل، چاہے سویڈن ہو یا ڈینمارک ہو یا دیگر ممالک کی جانب سے یہ جو شدت پسندی، انتہا پسندی دکھائی گئی، کبھی قرآن کی بے حرمتی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اب اگر دیکھا جائے، اس ٹاپک کو اگر لیا جائے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کس وجہ سے کی جا رہی ہے، جی جی، اس ٹاپک کو اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر قرآن کریم کی جو قدر ہے، جو ایک ویلیو ہے، عملی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے احکامات کو ماننا، وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ جیسے ہمارے اسلاف کی ہوا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام ہیں، اہل بیت عظام ہیں، اولیاء اکرام ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن مجید کو فالو کیا۔ آج ہم قرآن مجید کو مانتے تو ہیں لیکن اس کو اس طرح سے اس کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے، جبکہ ہم ماننے والے بھی اس کی تعلیمات سے دور ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آفاقی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل خشکی اور تری اور قیامت تک جو ہونے والا ہے، جب تک یہ قیامت نہیں قائم ہوتی، اور قیامت کے بعد کے جو احوال ہیں، پچھلے زمانے بھی، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ ماضی، حال، مستقبل، ہر علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں رکھا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، تو یہ جو مسلمانوں کے جذبات سے قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے جا رہے ہیں، اصل میں ہمارے عمل کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ اس کتاب کی حقیقت کے اعتبار سے۔ اب اس کتاب کی حقیقت یہ ہے، اس الہامی کتاب کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھیے گا، حکم دیا، اس کی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کے مخالفین، اللہ کے اس الہامی کلام کے مخالفین جو روئے زمین پر ہیں، وہ سارے مل کر بھی اس کی مثل بنا کر دکھائیں، کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں، بے شک کوئی نہیں بنا سکتا۔ یعنی قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ احکامات تو ابھی اس سائڈ پہ ہے نا، جی جی، یعنی بالکل، قرآن مجید ہمیں عقیدہ دیتا ہے، ہمیں اعمال دیتا ہے، ہمیں انداز زندگی سکھاتا ہے اللہ کا کلام۔ اب قرآن مجید کا چیلنج یہ ہے کہ تمام اعتقادات وہ تو اپنی جگہ رہ گئے، اعمال بھی اپنی جگہ پر رہ گئے، چیلنج قرآن کا یہ ہے کہ تم اس کی مثل کوئی کلام بنا کر دکھاؤ، کوئی بھی نہیں بنا کوئی پایا۔ بھی نہیں بنا۔ پھر فرمایا کہ کوئی 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ، وہ بھی نہیں بنا سکے۔ پھر قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی مثل کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ سورہ کوثر 3 آیات پر مشتمل، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کی مثل بنا کر دکھاؤ، وہ بھی نہیں بنا سکا کوئی۔ پھر قرآن مجید نے چوتھا چیلنج یہ کیا کہ کوئی ایک آیت کی مثل بنا کر دکھاؤ، تو نہیں بنا سکا کوئی بھی، اور نہ کوئی بنا سکے گا۔ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمانہ کے توسط سے آپ کی امت کو جو یہ الہامی کتاب ملی ہے نا، اس کی شان وہ ایک یہ بھی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کی، کہ یہ ایسی واضح کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ریب فیہ، کہ یہ اللہ کا لا ریب کلام ہے، کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جب دشمن عاجز آ جاتا ہے نا، جب کوئی خام خواہ کی دشمنی کسی سے پال لے اور وہ عاجز آ جائے، تو پھر وہ ان ہتھ کنڈوں کو اپناتا ہے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا محرک قرآن مجید کی بے حرمتی کے حوالے سے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت نے بھی لکھا کہ اگر قرآن کریم کا جواب کوئی دے سکتا، قرآن کے چیلنجز کا کوئی جواب دے سکتا، تو کبھی بھی جنگ و جدال نہ ہوتا۔ یہ جنگ و جدال کی طرف جو باطل قوتیں آئی ہیں، وہ آئی اس وجہ سے کہ قرآن مجید نے انہیں لاجواب کر دیا، جواب نہیں تھا کوئی ان کے پاس۔ تو اب اس لاجواب کتاب کو حق تو یہ تھا کہ مانا جائے، ایک تو مانا نہیں گیا، پھر اس کو اپنی مخالفت تصور کرتے ہوئے یہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم سے، اس الہامی کتاب سے بغض رکھتے ہیں اور اپنے بغض کا معاذ اللہ اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا یعنی کہ خاکہ اس حوالے سے تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ جی۔ اب دوسری بات یہ بنتی ہے
کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہم مسلمانوں کا حق کلام الہی کی اگر خدا نخواستہ بے حرمتی ہوتی ہے یا عمومی طور پر بھی قرآن مجید کا ہم پر حق کیا ہے، تو یہ عام مسلمانوں کے لیے حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لائیں. یہ پہلا حق ہے قرآن مجید کا. یہ مسلمان ہونے کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. اللہ کے کلام پر ایمان لائیں سب سے پہلی بات. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آیت کریمہ کو اپنے آپ پر اپلائی کریں. یعنی میں مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید کا اس الہامی کتاب کا حق یہ ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں اور پھر اللہ نے جو اس میں احکام نازل فرمائے اس پر عمل کروں. ٹھیک ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا جو فرامین ہے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ بنوں. یہ تیسرا حق ہے. ٹھیک ہے. چوتھا حق کلام الہی کا یہ ہے کہ پھر اس سے محبت کی جائے اور اس کا تحفظ کیا جائے. اس سے محبت کی جائے اور اس کا تحفظ کیا جائے. کیونکہ عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ رسالت سے لے کر جملہ جتنے بھی عقائد اسلامیہ ہیں وہ سب اسی کتاب سے ہمیں ملے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. اس پر عمل کیا جائے، اس کی ترویج و اشاعت کی جائے، اس پر ایمان لایا جائے اور اس کا تحفظ کیا جائے. تو اب ایک عوام جو ہے اس کی جانب سے تحفظ کے جو مراحل ہیں وہ الگ ہوں گے، حکمرانوں کے حوالے سے الگ ہوں گے. پہلی بات جو ہم نے کی وہ یہ ہے کہ یہ اس کا ریزن کیا ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم نے قرآن مجید سے دی. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے مسلم ہم پر کیا قرآن مجید کی جو ہے وہ حقوق بنتے ہیں اور ذمہ داری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اس پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں، اس کلام کا جو ہے وہ تحفظ کریں، تحفظ کو یقینی بنائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پر عمل کریں اور اس کی ترویج و اشاعت کریں، اس کو آگے پھیلائیں. اب جو جہاں تحفظ کی بات بنتی ہے تو اس پہ سب سے بڑا حق جو ہے وہ مسلم ریاستوں کا ہے. مسلم ریاستیں ہمارے جو مسلم حکمران ہیں اس کے حوالے سے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. ایک عام مسلمان جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ اس کی مذمت کر دیتا ہے ایسے حالات کے حوالے سے. جیسے آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے دل جو ہے وہ اور ان کے جذبات مجروح ہیں، بے شک، تو مذمت کر دی جاتی ہے، احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے. تو مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر کوئی کنفرم ایسا کوئی ذریعہ اختیار کریں، کوئی ایسا کوئی لائے عمل بنائیں کہ یہ مقدسات اسلامیہ اور قرآن مجید کی بے حرمتی جو بارہا ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے کوئی ایسا مضبوط ترین کوئی لائے عمل مسلم ممالک کی طرف سے ہونا چاہیے کہ جہاں پوری دنیا میں اس وقت 57 مسلم ممالک ہیں، 57 مسلم ممالک کے حکمران مل کر بھی اگر اللہ کے مقدس کلام کا تحفظ نہیں کر پا رہے تو پھر کیا ہوگا آگے. یہ سوالیہ ایک نشان ہے. اب اس پر لاسٹ جو میں اپنی طرف سے ایک اپنے مسلم حکمرانوں کو اور اپنی عوام الناس کو بالخصوص اور یہ جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے ہیں اس کا جو قرآن مجید سے ہی حل ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کیا جائے انشاءاللہ. کہ اگر غیر مسلم قوتیں مقدسات اسلامیہ کا، دوسرے مذاہب کا احترام نہیں کر سکتی تو پھر اس احترام کے قیام کے لیے جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا علم جو ہے وہ بلند کیا جائے. پھر جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں پکڑی جائے کہ اگر سفارتی تعلقات کو سامنے رکھ کر اور ایسے جو خرافات کرنے والے لوگ ہیں ان سے معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ کرنے کے باوجود بھی اگر کام نہیں بنے تو پھر اس کا تیسرا حل جو خود قرآن نے دیا ہے تو پھر وہ ہے کہ وہ تلوار اٹھا لی جائے. جی علامہ صاحب، ایک انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کس طرح سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کا دین کیا رول پلے کرتا ہے کامیاب ہونے کے اندر، یہ آپ ذرا ہمیں بتائیں. کامیاب زندگی کا تصور جو ہے وہ ہر انسان ہی رکھتا ہے. کوئی کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو یا زندگی کے کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، بالکل کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو کامیابی کہ میں کامیاب ترین زندگی گزاروں یہ تصور اس کے اندر موجود نہ ہو. ایک ٹھیلا لگانے والے سے لے کر، ایک بس ڈرائیور سے لے کر، ایک ریاست چلانے والا، ایک مارکیٹ میں بیٹھ کر ایک اچھے لیول پر کام کرنے والا تاجر،
یہ سب وہ لوگ ہیں جس کو بھی زندگی ملی ہے اور شعور ملا ہے، اگر اس کے اندر کامیاب زندگی گزارنے کا تصور ہی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہنی توازن اس کا پھر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس کا ذہنی توازن برقرار ہے، وہ چاہے انسان مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اندر کامیابی کا تصور جو ہے وہ لازمی چھلکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کامیابی کو پانے کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے، کہ میں کسی بھی فیلڈ میں اگر تعلق رکھتا ہوں تو اس فیلڈ میں کامیاب زندگی گزاروں۔ اب جو بندہ اس کا تصور لیتا ہے نا، وہ اپنے گرد و نواح کے ماحول سے لیتا ہے۔ آپ اسکول لائف دیکھ لیجئے، آپ کالجز یونیورسٹیز میں جب جاتے ہیں یہ انداز دیکھ لیجئے، یا آپ کسی مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے معاملات کو آپ اپنے اوپر جو ہے وہ اثر انداز کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ طالب علم پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہے، یہ کس وے میں جا رہا ہے، یہ کس ریوس کو جو ہے وہ فوکس کر رہا ہے اور کس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ تاجر جو ہے وہ کس انداز میں زیادہ مال کما رہا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بیلنس کو بڑھا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، پھر وہاں پر لوگوں کا انداز دیکھ کر ہم اپنا ذہن بناتے ہیں کہ یار کامیابی جو ہے وہ یہ ہے۔ اصل میں مختصر یہ ہے کہ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رہنما اصول ایک مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تعلیمات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن مجید کی عقیدت میں بات نہیں ہو رہی، یہ حقائق پر مبنی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ شخصیات کے جن کی زندگیوں کو اس طرح سے کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے ملی ہے کہ آج تک وہ ان کی کامیابیوں کے تذکرے ہوتے ہیں، کامیاب ترین شخصیات کے ہوتے ہیں کے طور پر ان کو جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے ملک سے باہر کسی یونیورسٹی کو فوکس کیا کہ اس یونیورسٹی سے میں نے علم حاصل کرنا ہے، یہ آپ ان کی ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ اسی ہی یونیورسٹی کو کیوں فوکس کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس یونیورسٹی کے جو مین چارٹر ہے اس میں دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا تذکرہ پڑھا، اور اس تذکرے میں اول نام جو ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ٹھیک ہے، تو کامیاب ترین جو شخصیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دھرتی پر، یہ ہسٹری ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسی بھی زندگیاں گزاری ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ تو کامیاب ترین لوگوں کی ہسٹری پڑھیں اور پھر ان کی طرف دیکھیں کہ یہ اصل میں یہ ہیں کون۔ یہ جب آپ ان کی ہسٹریوں کو پڑھیں گے نا تو یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی کے چند بڑھنے والے تجارتی معاملات کو مد نظر نہیں رکھا، اس پر یعنی کہ فوکس کر کے زندگی نہیں گزاری، یا کسی کو لگژری زندگی دکھا کر بس سوچ میں پڑ گئے کہ یار مجھے بھی ایسا مل جائے، تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ کامیاب لوگ جو ہے وہ اپنے لیے راہیں خود متعین کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو چشمہ بنتا ہے نا ان راہوں کے تعین کے لیے وہ دین کا ہے، وہ نگاہیں جو ہے وہ دین کی، کیونکہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ آفاقی مذہب جو ہے وہ ایسے تصورات آپ کو دیتا ہے کہ جس میں ہر وہ راہ کے جو آپ کو کامیابی سے ہٹا سکتی ہے اس کو بھی فوکس کیا گیا ہے۔ اب جو کامیابی پر گامزن کرنے والی راہ اس کو متعین کیا گیا ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی وہ بات کہ جو آپ کی کامیابی کے درمیان کوئی بریکر بن سکتی ہے اس کو اسلام نے پوائنٹ کیا، اور کامیابی کی طرف کس طرح سے بڑھ سکتے ہیں ہر اس کام کو اسلام نے پوائنٹ کیا۔ اور پھر یہ جو تھیوری اسلام میں قرآن مجید کی صورت میں ہے، اس پر جو پریکٹیکل ہے وہ بانی اسلام، رہبر اسلام، پیغمبر اسلام حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر ان کے اصحاب ہیں، ان کی اولاد ہیں، آج تک اولیاء امت ہیں۔ تو ہمارے ہاں کامیابی جو ہے وہ ایک خاکہ یوں تصور جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ ہم بھی اسی معاشرے کے افراد میں سے فرد ہیں جس میں آپ جی رہے ہیں، کہ کسی کو لگژری زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے فوکس کر دیا کہ یار یہ کامیاب زندگی، یہ کامیاب زندگی ہے۔ اس پر بڑی آسانی سے ایک مثال کے طور پر آپ سمجھ جائیں گے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہ تنبیہ الغافلین میں حضرت فقیہ ابو العز سمرقندی علیہ رحمت نے لکھا کہ ایک صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ
آپ رب کے حضور کلام کرتے ہیں، کلیم اللہ مشہور ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں، بے شک. تو میرے رب سے میرے لیے التجا کیجئے کہ مجھے بہت کچھ مل جائے، جیسی میں زندگی چاہتا ہوں، لگژری زندگی چاہتا ہوں، خواہشات جو میری ہیں وہ سب مکمل ہو، زندگی میری سوچ کے مطابق بہترین مل جائے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور اس کے بندے کی گزارش رکھی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس سے پوچھو کہ یہ زندگی چاہتا کیسے ہے. تو جب اللہ کا کلام آیا تو یہ تو خوش ہو گیا کہ تم کیسی زندگی چاہتے ہو، تم جس کامیاب زندگی کا تصور اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہو وہ کون سی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ فلاں شہر میں رئیس شہر یعنی شہر کا امیر ترین شخص ہے، میں چاہتا ہوں کہ ویسی میری زندگی ہو جائے کہ اس کے آگے پیچھے لوگ بھی چل رہے ہیں، فل پروٹوکول ہے، آسائش زندگی، ضروریات زندگی اس کے پاس بے بہا ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ویسی زندگی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ پھر پیش کیا کہ تیرا بندہ فلاں بندے کی طرح زندگی چاہتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت نے پھر صدا دی کہ میرے اس بندے سے کہو کہ جا کر پہلے اس سے پوچھ تو لے کہ زندگی اس کی گزر کیسے گزر رہی ہے، تاکہ ہم نے تو اسے عطا کر دینا ہے، پھر بھی ایک موقع ہے کہ اس کے پاس جا کر کہ جس کی زندگی کو یہ فالو کر رہا ہے اس سے پوچھے تو صحیح. تو اب یہ شخص جب اپنے آئیڈیل کے پاس گیا کہ تمہاری زندگی ایسی ہے کہ اس زندگی کو پانے کے لیے میں نے رب کے حضور التجا کی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ تمہاری زندگی تمہارے نزدیک کیسی ہے. تو وہ رئیس شہر اس اپنے فالوور کو یہ کہنے لگا کہ جیسی زندگی میری ہے نا، میں تو دعا کرتا ہوں کہ کسی دشمن کو بھی نہ ملے. تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہوا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس نظر آنے میں تو ہر نعمت ہے جس پر لوگ حسرت کی نگاہ سے مجھے دیکھتے ہیں، لیکن میری اپنی اولاد نہیں. اللہ اکبر. میں نے کچھ بچے پالے ہوئے ہیں اپنے رشتہ داروں کے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اب یہ سب میری موت کی دعائیں کر رہے ہیں کہ میں مروں تو میرے مال پر یہ قابض ہوں. تو اگر ہم اپنے ذہن کے مطابق یعنی کسی کی لگژری زندگی کو دیکھ کے، کسی کی بھی شاہانہ چال چلن کو دیکھ کر یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار ہمیں بس ایسی زندگی چاہیے اور کامیاب زندگی یہ ہے، تو کامیابی اصل میں یہ ہے نہیں. کامیاب زندگی وہ ہے کہ جس سے آپ کی اسلام ہے نا یہ ہمیں تصور دیتا ہے کہ کامیابی صرف یہ جو جس دور میں ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں یہ صرف یہ زندگی نہیں ہے، اس کے بعد پھر نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونی ہے. تو کامیاب زندگی کا تصور یہ ہے کہ جس میں یہ دارالعمل جس میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ بھی کامیاب ہو، اور اس دارالعمل کو ہم اس طرح سے گزاریں کہ دارالجزا یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بھی اچھی ہو جائے. اور اس کے لیے جو ہم نے جس کو فالو کرنا ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. یہ ابھی ذی الحج کا مہینہ جیسے چل رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلیفہ سوئم ہیں، ان کی سیرت کو دیکھیے. محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، شہداء کربلا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیے. پھر یہ علاقے میں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات موجود ہیں، ان کی کامیاب زندگیوں کو دیکھیے. اور مختصر آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک تصور جو کامیاب زندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی وجود سے ہٹ کر، اپنی ذات سے ہٹ کر جب آپ مخلوق خداوندی کو فوکس کرتے ہیں، کامیابی کا ایک زینہ یہ بھی بہت بڑا. جی علامہ صاحب، ہمارا آپ سے ایک اور کوشچن یہ تھا کہ اس مہنگائی کے دور میں انسان کس طرح سے سروائیو کرے، اور دین کیا کہتا ہے ہمارا اس مہنگائی کے اندر؟ جی اس حوالے سے مہنگائی کے ٹاپک پر یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہی ہے، عروج پر ہے، اور ایک نارمل بندے کو سروائیو کرنے کے لیے معاشی اعتبار سے بہت پریشانی کا سامنا ہے. اب اس پر بھی یہ توجہ دی جائے کہ اس کا ریزن کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. بہت سارے کام تو مہنگائی کے حوالے سے وہ ریاست کے ہیں کہ ریاست ان پر کنٹرول کرے. کم از کم اتنا ہی ہو جائے کہ اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے یا ضروریات زندگی کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں جی معاشی حوالے سے، تو جو اماؤنٹ اس پر فکس کیا گیا ہے
جو پرائز جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس کیے گئے ہیں کم از کم ان کو ہی لاگو کر دیا جائے. یہ تو ریاست کے حوالے سے ایک مہنگائی کے حوالے سے بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی آمدن، جس کے پاس جو ہے وہ ماہانہ سروائیو کرنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے آمدنی کے ذرائع ہی بہت کم ہیں، وہ اس کو کس طرح سے خرچ کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک خود بھی ذہن ہم بنا چکے ہیں کہ یار یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ضروریات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پا رہی. تو ایک چیز ضرورت کے زمرے میں آتی ہے نا، ضرورت کے دائرے میں آتی ہے کہ یار یہ زندگی کے لیے ضرورت ہے، اور ایک چیز خواہش کے زمرے میں آتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں. یعنی مہنگائی کا جو ٹاپک آپ نے لیا ہے کہ اتنے مشکل دور میں کس طرح سے سروائیو کیا جائے، ایک تو ریاست پر حق بنتا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، یعنی اپنی شہریوں کی ضروریات کو دیکھے، اور اگر وہ اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے یا ضروریات زندگی کے حوالے سے جو چارجز اور جو پیسے جو ہے وہ طے کر چکی ہے، تو پرائز کنٹرول کے حوالے سے اپنا جو ہے وہ بالخصوص نگاہ رکھے. ریاست کا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ضرورت پر جو ہے وہ خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں. ابھی بھی آپ اپنی آمدنی کے ذرائع دیکھیں اور اس پر جو اخراجات کے جو معاملات ہیں، اخراجات میں دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضرورت کے حوالے سے ہیں کہ جس کو آپ پانا چاہتے ہیں، اور کتنے خواہشات کے حوالے سے ہیں. میرے خیال اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم نے اپنی خواہشات کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رزق کے حوالے سے کامل ترین بھروسہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر. اس کو آسانی سے سمجھنا ہو نا تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے لیے اس کی زندگی کی آسانی ہے، اس کی جناب سے بندوں تک پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے. یہ دنیا کی زندگی ہے مختصر سی، یعنی آج شروع ہوئی ہے کل ختم ہو جائے گی. اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے نا وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. جنت کے حوالے سے آپ نے ٹاپک سنا، جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مرکز ہے. بے شک کوئی بھی ایسی خواہش انسان کی ایسی نہیں ہوگی کہ جو جنت میں پوری نہ ہو. بالکل جو سوچا ہے وہی اسے ملا ہے، وہاں پر ملے گا. اب جو رب جنت میں اپنے بندوں کی خواہشات کو اور ضرورتوں کو پورا فرمانے والا ہے، اور وہ بھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں، تو کیا آج اس زندگی کے اندر جو مختصر ہے وہ اپنے بندوں کو رزق عطا نہیں فرما سکتا؟ بے شک بہت بڑی بات ہے. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا ہے. اسلام نے جو نظریہ کمانے کے حوالے سے اور خرچ کرنے کے حوالے سے جو قائم کیا ہے اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اس کی مختصر سی مثال میں آپ کو دے دوں. سورہ حشر میں اس کی آیت 9 نمبر آیت ہے اس کی، سورہ حشر کی 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے انداز زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا. وہ شخصیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ انہیں اپنا مہمان کون بنائے گا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں انہیں مہمان بنایا. مہمان بنا کر گھر لے کر گئے، اور گھر میں جا کر جو ہے انہیں بٹھایا، ان کی تکریم کی، اور اپنے گھر والوں سے پوچھا، زوجت سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے. انہوں نے کہا جی گھر میں بچوں کے لیے کچھ کھانا رکھا ہوا ہے. اب انہوں نے اپنے گھر پہ کہا کہ بچوں کے لیے جو کچھ ہے وہی لے. اللہ اپنے بچوں کی ضرورت کا کھانا انہوں نے مہمان کو کھلایا، اور اس کا بھی انداز انہوں نے یہ رکھا کہ بیوی سے کہہ کر چراغ بجھا دیا گیا، اور یہ خالی اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھانے کے برتن کی طرف اور منہ کی طرف لہراتے رہے، تاکہ مہمان کو یہ فیل ہو کہ کھانا اتنا ہے کہ گھر والے بھی کھا رہے ہیں. اللہ اس نے سیر ہو کر کھانا کھایا مہمان نے. صبح جب یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا،
اور کہا کہ اے ابو طلحہ مجھے رات کے مہمان کا بتاؤ کہ کیسے اس کی خدمت کی. تو عرض کی کہ حضور جو کچھ گھر میں تھا وہ پیش کر دیا. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور فرمایا کہ تمہاری اس مہمان نوازی کے انداز پر رب تبارک و تعالی نے بھی فخر فرمایا ہے اور یہ آیت نازل فرمایا. سبحان اللہ. اور وہ آیت کریمہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی ضرورت پر لوگوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی ایک چیز اپنی ضرورت کی ہے ایک لوگوں کی ہے اور وہ اس کے محتاج ہیں, اپنی محتاجی پر بھی جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے نفس کو لالچ کی طرف نہیں لاتے. تو ہمارے نفس جو ہے, ہماری سوچیں, ہمارا ذہن جو ہے وہ حرص کی طرف, لالچ کی طرف, یعنی جو ہم نے اپنے دل و دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کے طور پر رکھنا تھا, اس کو ہم نفس کی حرص و لالچ کی طرف لے کر آ گئے. تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق حاصل کریں اور اس کے حکم کے مطابق ہی خرچ کریں تو ہمارے لیے زندگی آسان ہو جائے. بالکل یہ بالکل یعنی کہ اسلام کا وہ تصور ہے معیشت کے حوالے سے کہ کس طرح سے تم نے معاشی زندگی میں ترقی کرنی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے دیے جانے والے رزق کو کس طرح سے خرچ کرنا ہے. تو ہمارے ہاں جو عمومی طور پر یہ ذہن بن چکا ہے, تو ہم اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے لیے لوگوں کے ارمانوں کا خون کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے. تو یہ انداز زندگی معیشت کے حوالے سے اسلام کا نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے. ماشاء اللہ آپ نے آیات کا بھی ذکر کرا اور بہت پیاری آیات آپ نے بیان کری ماشاء اللہ. اچھا امام صاحب, ایک اور سوال تھا. آج کل ہم بھی ینگ جنریشن کے اندر آتے ہیں, آج کل نکاح کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. شادی کے مسائل وغیرہ جو ہوتے ہیں, ہر لڑکا غلط ایکٹیویٹی میں لگ رہا ہے, غلط عادتوں میں لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نکاح کو بہت مہنگا اور بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ دین کی دیگر تعلیمات جو معاشی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے جس طرح سے ان کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, ان میں سے ایک یہ نکاح کا عمل بھی ہے کہ فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو نکاح کو حقیقتاً مشکل بنا دیا گیا ہے اور نکاح کی مخالفت پر جاتے ہوئے زنا کاری کو, لواطت کو بالکل آسان ایسا بنا دیا گیا کہ ہر بندے کی رسائی میں بالکل زنا کے اس کبھی فعل تک پہنچنا بالکل ہر کسی کو میسر ہے. لیکن نکاح حقیقتاً جو ہے, اب یہ نکاح جو ہے وہ عزتوں کے تحفظ کا ضامن ہے. بے شک نکاح مرد و عورت کے ذہنی سکون, خواہشی اور خواہشات کے طور پر ہی نہیں بلکہ ذہنی سکون کا ضامن ہے. نکاح جو ہے وہ بہت ساری برائیوں سے بندے کو بچاتا ہے, معاشرے کے ماحول کو پاکیزہ بناتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. بے شک ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی بیٹا یا بیٹی بلوغت کی طرف پہنچیں تو ان کے حقوق میں سے ہے کہ والدین کے پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نکاح کی طرف لے کر آئیں, ان کی نکاح کی طرف دیکھیں. اب یہاں پر ہوگا یہ کہ آپ اپنے طور پر, ہم اپنے طور پر, ہر کوئی اپنی ذاتی سطح پر جس کا جتنا دائرہ کار ہے وہ اس کے مطابق کو نکاح کی جو خصائص ہیں, یعنی جو خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں رکھی ہے اس کو نگاہ میں رکھیں. اور یہ جو جتنے بھی جہیز کے معاملات ہیں یا اسی طرح سے ابھی ہم نے سنا ہے کہ جیسے جیسے دور آگے کی طرف جدت کی طرف بڑھ رہا ہے تو ایسے ہی نکاح تک پہنچنے کے لیے جو معاملات ہیں, جو دیگر روایتی معاملات ہیں, وہ جو ہے وہ مایوں, اور ابھی قواری نائٹ بھی شروع ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں. ہم اس کے حل کے لیے جو ہے نا وہ سارے مل کر کوشش کریں. یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ نکاح میں پاکیزگی ہے, آسانی ہے. اب اس کی جو دوسری سمت ہے کہ زنا کو فروغ دیا جا رہا ہے اور نکاح میں جو ہے وہ اتنی معاملات جو ہے وہ بڑھا دیے گئے ہیں مہنگائی کے حوالے سے یا اسی فضول خرچی کے حوالے سے جو بڑھا دیے گئے ہیں, تو اس پر آپ کا اور ہمارا حق ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان چیزوں کو جتنا ختم کر سکتے ہیں ہم ختم کرائیں. بالکل. جیسے جہیز, اس کو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ جہیز جو ہے وہ لعنت ہے. جہیز مطلقاً لعنت نہیں ہے.
اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہیز کو اپنی شہزادی کے لیے اختیار فرمایا، یہ مطلق لعنت نہیں ہے، لیکن اس کو پوائنٹ کر لینا کہ اتنا اب نکاح کے جو فرائض اور واجبات ہیں ان میں سے ایک جو حق ہے وہ مہر کا ہے. حق میں اسلام نے مہر کو مختص نہیں کیا، خاص نہیں کیا کہ اتنا ہی مہر دیا جائے. مہر مثلی رکھا گیا، اتنا مہر رکھا گیا کہ جو فوری طور پہ ادا کیا جائے. تو جب مہر کی رقم کو مختص نہیں کیا گیا، یعنی خاص نہیں کیا گیا، مقرر نہیں کیا گیا کہ اتنا ہی حق مہر دیا جائے، تو جہیز تو ایک ثانوی حیثیت رکھتا ہے. اگر حق مہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کہ حق مہر واجب ہے، جہیز واجب نہیں ہے، یہ تو سنت میں سے ہے، سنت میں سے بے شک مستحبات میں سے ہے کہ بیٹی کو کچھ دے کر جو ہے وہ رخصت کریں. تو حقائق یہی ہے. پچھلے دنوں یہ بھی پوچھا گیا کہ کس عمر میں جو ہے وہ بیٹی کو یا بیٹے کو، لڑکی کو نکاح کرنا چاہیے. تو عمر کا بھی مسئلہ نہیں ہے، جیسے بلوغت کی طرف پہنچے. اب پہلا حق والدین پر یہی ہو جاتا ہے کہ بچوں کی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، ان کی سوچ کو پاکیزہ بنانے کے لیے ان کا نکاح کرا دیا جائے. اب نکاح تک پہنچنے کے لیے جو لوازمات دیگر ایسے قائم کر دیے گئے ہیں کہ جو جس سے گزر کر کہا جاتا ہے کہ شادی کے پروسیس تک بندہ پہنچ سکتا ہے مالی اعتبار سے. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ مل کر قدم اٹھانا ہوگا. یہ باتیں ذہن میں رکھنا ہوں گی کہ جو اضافی اخراجات ہیں ان کا جو ہے وہ کسی طریقے سے حل نکالا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. یہ جب تک ہم مل کر سب کوشش نہیں کریں گے اپنی اپنی سطح پر، اس وقت تک پھر یہ مشکل ہوگا. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی اپنا وقت دیا، اور میں آپ کو پھر سے مبارکباد دینا چاہوں گا اتنا بڑے مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بھی نابینا بچوں کو جو آپ چلا رہے ہیں. اللہ پاک اس کو اور آگے چلے اور ہمیں بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا پھر سے. اور یہ آج کی تھی ہماری پوڈ کاسٹ جو علامہ محمد طارق قادری صاحب کے ساتھ تھی. جزاک اللہ.